اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو اور ان کے ساتھ بات کرنے میں آواز اونچی نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ کر خالص کر لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور بے شک اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہارا کہنا مان لیں تو ضرور تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا، اور تمہارے نزدیک کفر، فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو تم عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے، اور جو لوگ اس روش سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بدگمانی سے بہت زیادہ بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس اس سے تو تم انتہائی نفرت کرتے ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ دیہاتیوں نے کہا، ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ کہو ہم اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
بے شک ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر کسی شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت فرمائی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔